بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ پچھلی کلاس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی چیزیں وغیرہ کی گئیں۔ ابو جہل نے بھی کوشش کی، لیکن ابو جہل کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا سوچا اور اس کی کوشش بھی کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حطیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے، اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر تانا زنی کی جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لعن طعن کی، میں نے اس کا بھی اثر آپ کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد 7 گزرے تو مشرکین نے پھر آپ پر لعن طعن کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ یعنی کہ جو لوگ اطاعت نہیں کریں گے وہ ایک دن جو ہیں وہ ظاہر بات ہے قتل ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ غزوہ بدر کے اندر جو بڑے بڑے مشرکین تھے وہ سارے کے سارے قتل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا۔ ان پر ایسا سکتہ طاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے۔ یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا، وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ سے طلب گاہ رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا، ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نمودار ہوئے، دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر ایک آدمی کی طرف آپ پر بل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایسے آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، یہ سب سے سخت ترین ایذا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر آپ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی، تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر پل پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال میں چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ہاتھ، مطلب ان کا
بہت برا حال کیا تھا۔ بعض بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے نا وہ پہچانا نہیں جاتا تھا، اتنا مشرکین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، یہ تقریباً 6 ہجری کا واقعہ ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کا جو اسلام ہے وہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی کے اخیر کا ہے، اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون نکل پڑا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان حمائل کے شکار سے واپس تشریف لائے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں نہیں تھے، وہ باہر شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے۔ جب واپس آئے تو اس لونڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط نوجوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تحیہ کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو۔ ابو عمارہ جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی۔ میں نے واقعی ہی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ یہاں پر دیکھا آپ نے کہ مشرکین اگرچہ وہ شرک پر تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی، ابو جہل کے قبیلے کی اور حضرت حمزہ کے قبیلے کی لڑائی شروع ہو گئی، تو ابو جہل نے یہ کہہ کر وہ لڑائی ختم کروا دی کہ ہاں واقعی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے۔ تو شرک پر ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابتداءً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کی عزیز کی توہین کی گئی ہے، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہیں اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ نے تقویت اور قوت پہنچائی مسلمانوں کو، وہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے، اور ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی تقریباً اسی سال کا ہے، لیکن جیسے سے لکھا بھی ہوا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نیچے لکھا تفصیل بھی آ رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعا بھی کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب رجلین الیک، بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ان 2 لوگوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ ایک عمر بن خطاب تھے اور دوسرا ابو جہل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ عمر بن خطاب کے بارے میں قبول ہو گئی اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر اگر مجموعی نظر ڈالیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام آہستہ آہستہ جاگزی ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان
کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات اور احساسات کی طرف سے بھی مختصر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی ڈائمینشنل، ایک بہت ہی اسٹرانگ، بریو، بولڈ، بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں، یعنی جب وہ مسلمان نہیں تھے تو بھی مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اور جو بھی ان کے قبیلے سے اسلام لاتا تھا اس کو تکلیف دیتے تھے۔ اچھا جی، اس کو تھوڑا سکپ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ مع جم و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اچھا، میں یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اٹریکشن ہے اسلام کی طرف، وہ ایٹ ونس نہیں ہو گئی تھی، اچانک سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ ڈفرنٹ موقعوں پر ڈفرنٹ جگہوں سے ہوئی تھی۔ تو مطلب کوئی ایک ایونٹ ہوا، کوئی ایک بات ہوئی تو اسلام کی خوبصورتی ان کے دل پہ کھلی، پھر دوسرے کسی موقع پر اسلام پھر ان کی طرف آیا، اس طرح۔ تو اب وہ ان تمام روایات کو آپس میں ملا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو رات باہر گزارنی پڑی، وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول عمر قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ ہو گئے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہ شاعر ہیں، اتنے میں آپ نے یہ تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا، او ہو، یہ تو کاہن ہے۔ لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت کرتے ہو، قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے حساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے رہے، شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ النحام ادوی یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ راستے میں ان کی ملاقات ان کے ایک دوست نعیم سے ہو گئی، نعیم بن عبداللہ سے ہو گئی۔ اس نے تیور دے کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ پاؤ گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں، ان سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ یعنی جب نعیم نے تھوڑی سی سائڈ لی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ عمر کہتے تم بھی مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا کہ عمر، ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا، اور ان کے جو خاوند یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے ان کا نام سعید تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے
اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں جا کر خباب بن ارت سورت طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ یعنی جیسے ہی وہ ان کے گھر کے پاس گیا تو دیکھا کہ اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اندر کیا چل رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کے بہنوئی اور ایک تیسرے صحابی خباب بن ارت ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، اور ایک صحیفے کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا اور سورۃ الطٰہٰ کی آیات تھیں، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، یعنی اسلام لانے کو وہ کہہ رہے تھے کہ تم بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایک ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں آ کر کہا عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، یعنی جب دیکھا انہوں نے کہ ان کی بہن جو ہے ایک بہت ہی اسٹرانگ ڈیسیجن لے لیا ہے انہوں نے، تو وہ مایوس ہو گئے۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو، وہ جو صحیفہ تھا جس کے اوپر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، یعنی تم ابھی مسلمان نہیں ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، حالانکہ مکہ میں بہت کم لوگ تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری یہاں تک پڑھی۔ سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آیات جیسے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہاں سے لے کر اننی انا اللہ، جب یہاں تک پہنچے تو کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے یہ فکرے سن کر اندر سے باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے رسول اللہ نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے نا وہ آپ کے بارے میں قبول ہو گئی، اور اس وقت رسول اللہ کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے، یعنی دار ارقم میں تھے اس وقت۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی، یعنی تلوار کو اپنی میان میں ڈال لیا۔ حمائل جو ہے نا وہ اس عربک لینگویج میں میان کو کہتے ہیں، یہ چمڑے کا ایک کور ہوتا ہے جس کے اندر تلوار کو چھپایا جاتا ہے، اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا، جو لکڑی کے دروازے میں جو کریکس ہوتے ہیں جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے تھوڑا بہت، تو جو ایسے کوئی دروازے میں کریک تھا، اس کریک سے دیکھا کہ باہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے لپک کر رسول اللہ کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا ورتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دیں جیسے کہ ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہیں، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہلکا بے گوش اسلام ہوتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے